کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں، سرخ ہو جاتی ہے جب صحنے چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحنے چمن کی مٹی، اسی موسم میں نئے پھول کھلا کرتے ہیں۔ اے نگہبان وطن تیرا نگہبان ہو خدا، اے نگہبان وطن تیرا نگہبان ہو خدا، وطن کے لوگ بھی تیرے حق میں دعا کرتے ہیں، وطن کے لوگ بھی تیرے حق میں دعا کرتے ہیں۔ معزز سامعون حاضرین، آج میرا موضوع دفاع وطن ہے۔ وطن کا دفاع کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان ذمہ داری اور ایک عظیم الشان فریضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، ایک دن کا پہرا 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا دفاع وطن کی خاطر جان دینا اور موت سے زن ہونا ایک مومن کی شان اور ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ خود خدا کا قرآن فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور ڈٹے رہو۔ چنانچہ ایک رات مدینہ منورہ پر ایک آواز سن کر بڑا خوف چھا گیا۔ سب لوگ اس آواز کی طرف بڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی واقعے کی تحقیق کی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جو لوگ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ان سب کی تعداد 10,000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا اندازہ کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان سمتوں میں خندق کھدوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی عام مسلمانوں کے ساتھ مٹی اٹھانے کا کام کرتے رہے اور دفاع وطن کرتے رہے۔ سامعین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے تو مہاجرین اور انصار صبح صبح سردی میں خندق کھود رہے تھے اور ان کے ساتھ کوئی غلام نہ تھے جو ان کے بجائے کام سر انجام دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، سو تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کہا، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد اور بیعت کی اور ہمیشہ کے لیے جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے۔ سامعین، دفاع وطن میرے اور آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنی تقریر کے نچھار پر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ پھر وہی دشت بے اما پھر وہی رنج رائے گا، پھر وہی دشت بے اما پھر وہی رنج رائے گا، دل کو جگا کے سو گئی تیری خیال کی کرن، تو ہے دلوں کی روشنی تو ہے سحر گپا گپن، تو ہے دلوں کی روشنی تو ہے سحر گپا گپن، تیری گلی گلی کی خیر اے میرے دل ربا وطن، تیری گلی گلی کی خیر اے میرے دل ربا وطن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔